یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ اگلا ہفتہ بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا۔ اس دوران ایک دفعہ لیزونا سے تفصیل سے بات ہوئی۔ اسے فارم ہاؤس والی بات بتائے بغیر میں نے اس کے ان خدشات کے بارے میں استفسار کیا جو اس نے سردار کی زبانی مجھ تک پہنچائے تھے۔ جواباً اس نے بتایا کہ اس نے جینیفر کی کسی سے ہونے والی مبہم سی گفتگو سنی تھی اور اس وقت جینیفر مجھے راضی کرنے کی حامی بھر رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ لیزونا واش روم میں ہے اور کمرے کے اندر اس نے یہ بات بتانے کے لیے اس لیے منع کیا تھا کہ ہمارے کمروں میں خفیہ کیمروں کی موجودگی کے شک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جینیفر بھی مجھے باقاعدگی سے مل رہی تھی۔ اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شری کانت پارٹی کو اس کا مجھ سے یوں گھلنا ملنا سخت ناگوار گزرتا تھا، مگر ان بیچاروں کے بس میں کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر ہمارا کورس اختتام پذیر ہونے میں 3 دن رہ گئے تھے۔ آخری 3 دن ہمیں ایک مخصوص علاقے میں سنائپر مخالف کارروائی کرنا تھی۔ اس کے لیے ہر آدمی کے حوالے پینٹ ایمونیشن کیا گیا اور ایسی سنائپر رائفلیں ہمارے حوالے کی گئیں جو اصل سنائپر رائفلوں کی ہو بہو نقل تھیں۔ بس اصل اور نقل میں اتنا فرق تھا کہ نقل سے صرف پینٹ ایمونیشن فائر ہو سکتا تھا، پینٹ رائفل سے بھی 600-700 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ 3 دنوں کا راشن پانی ہمارے پاس ہونا تھا۔ تمام سنائپرز کو جوڑی جوڑی کی شکل میں جنگل میں جانا تھا۔ ہر سنائپر کو ایسی گھڑی پہننے کو دی گئی تھی جس میں کیمرہ نصب تھا۔ اس طرح سارے سنائپر کو سکرین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جو سنائپر دوسرے سنائپر کی گولی کا شکار ہوتا جاتا وہ اس کارروائی سے نکلتا جاتا۔ اس طرح صرف ایک جوڑی نے باقی بچنا تھا اور بچ جانے والی کو جیتا ہوا تصور کیا جاتا۔ اگر 3 دن کے بعد بھی ایک سے زیادہ جوڑیاں بچ جاتیں تو اس صورت میں وہ جوڑی یا اکیلا بچ جانے والا سنائپر جیت کا حقدار ٹھہرتا جس نے زیادہ سنائپرز کو نشانہ بنایا ہوتا۔ یہ تفصیل ہمیں اس مشق کے آغاز سے 1 دن پہلے میجر جیمز نے بتا دی تھی۔ اسی رات جینیفر ڈنر کے بعد میرے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت سردار لیزونا کے پاس تھا۔ پتہ ہے میں تمہارے لیے کیا تحفہ لائی ہوں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ جادو مجھے آتا نہیں، الہام مجھے ہوتا نہیں اور علم غیب جاننے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ جی تم بھی نا؟ اس نے ہنستے ہوئے قطع کلامی کی۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے ایک خوبصورت پیکنگ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ میری جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر کے حیرانی سے دیکھا۔ کھول کر دیکھو۔ وہ میرے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں وہاں سے اٹھ کر کہیں اور بھی بیٹھ جاتا تو اس نے میرے ساتھ لگ کر ہی بیٹھنا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کیے میں پیکنگ کھولنے لگا۔ ڈبے میں کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا موبائل فون بند تھا۔ یہ تو موبائل فون ہے؟ اچھا ہے نا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں مگر میرے کس کام کا؟ پتہ ہے یہ تحفہ وغیرہ نہیں ہے۔ خلاف توقع وہ میرے قریب سے اٹھ کر سردار کے بیڈ پر بڑے انداز سے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ کوئی خاص بات کرنے کے موڈ میں تھی اور چاہتی تھی کہ میں پرسکون انداز میں اس کی بات سنوں، اس لیے وہ مجھ سے تھوڑا دور ہٹی تھی۔ میں نے متبسم ہو کر پوچھا، تو پھر کیا ہے؟ کل کی مشق کے بارے میں علم ہے نا؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بات یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں مشق سے آؤٹ نہیں ہونا چاہتی۔ تم سب سے خطرناک نشانے باز ہو اور میں چاہتی ہوں کم از کم میں تمہاری گولی کا نشانہ نہ بنوں۔ تو اس میں موبائل فون کا کیا کردار؟ کیا یہ بطور رشوت کے ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا سب کے پاس نقشہ اور GPS موجود ہوگا۔ ہاں تو بس مجھے اپنی جگہ سے آگاہ رکھنا، اسی طرح میں تمہیں اپنی جگہ سے باخبر رکھوں گی۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ تم جانتی ہو ہر آدمی کیمرے کی آنکھ کی زد میں ہوگا، پھر میں کیسے بتا پاؤں گا؟ کال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ موبائل فون پر میسج بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ موبائل فون آن کر کے مجھے میسج بھیجنے کا طریقہ سمجھانے لگی۔ کیمرہ گھڑی میں لگا ہے، جب بھی میسج کرنا چاہو موبائل فون کو اسی گھڑی والے ہاتھ کے نیچے کر کے میسج بھیج دینا۔ نہ کسی کو موبائل فون دکھائی دے گا اور نہ کسی کے کانوں تمہاری آواز پڑے گی۔ مجھے بظاہر جینیفر کی بات میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی تجویز بھی ہر سکم اور کجی سے پاک تھی۔ اس کے محبت بھرے رویے کے جواب میں اتنا تو اس کے لیے کر ہی سکتا تھا، تم کسی اور کے ہاتھوں بھی نشانہ بن سکتی ہو، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس نے منطقی انداز میں کہا۔ لیکن انسان ڈرتا تو اسی سے ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے، اور اس لحاظ سے تمام سنائپر کے لیے سب سے بڑا خطرہ تم ہو۔ تمام اسی کوشش میں رہیں گے کہ تم سے دور دور رہیں۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، آج تمہارے ہاتھ میں کچھ زیادہ لمبا بانس نہیں ہے۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں تمہیں یقین دلا سکتی ہوں۔ مجھے یقین آ گیا ہے۔ میں نے فوراً دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے شکست کا اعلان کیا اور وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑی۔
تھوڑی دیر مزید مجھے بریف کرنے کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ جاتے جاتے وہ مجھے موبائل فون چارج کر لینے کی تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ جانے سے پہلے ہم تمام تیار کھڑے تھے۔ تمام لوگ جس جس جگہ پر کھڑے ہیں اپنا پیک اور ہتھیار وہیں چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں۔ ہمارے انسٹرکٹر کیپٹن ٹونی گریفن نے میگا فون کے ذریعے اپنی بات ہمارے کانوں تک پہنچائی، کیونکہ ہم تمام کافی دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ اپنا سامان اپنی جگہ پر چھوڑ کر ہم اس کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ سارے اس حال میں چلے جائیں۔ اس نے ایک بڑے حال کی جانب اشارہ کیا۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ سینما کا جیسا حال تھا۔ تمام فرش میں گڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیپٹن ٹونی گریفن نے سامنے آ کر کہا، ہم تمہیں جنگل میں داخل کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس جنگل کی اندرونی تفصیلات بذریعہ فلم دکھا دیں۔ گو نقشے اور GPS وغیرہ تمہارے پاس موجود ہیں۔ کسی بھی علاقے میں کارروائی کرنے سے پہلے سنائپر اس علاقے کی ریکی کرتا ہے، اور ہم تمہیں ریکی کا موقع فراہم نہیں کر سکے، اس لیے جنگل کے متعلق یہ تفصیلی فلم دکھا کر ریکی نہ کرنے سے ہونے والی کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ گھنٹے بھر کی فلم میں اس جنگل کے متعلق تمام تفصیلات موجود تھیں۔ فلم دکھانے کے بعد کیپٹن ٹونی گریفن نے ہمیں کچھ اہم باتوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جنگل میں داخل ہونے کے بعد ہمارے پاس فقط 1 گھنٹے کا وقت ہوگا۔ اس کے بعد تمام جوڑیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے پر اپنا نشانہ آزما سکیں۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں شفاف آئینوں والی خصوصی چشمے دیے گئے تھے تاکہ پینٹ امونیشن براہ راست آنکھ پر لگ کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنے سامان کی طرف واپس جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بدمزگی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ سردار لیزونا سے کوئی بات کہنے کے لیے اس کے قریب لمحہ بھر کے لیے رکا تھا، اور وہاں سے گزرنے والے شریکانت نے طنزیہ انداز میں کہہ دیا کہ وہ سب سے پہلے سردار کی اس ننھی بلبل کو نشانہ بنائیں گے۔ جواباً سردار نے بھی اسے ٹھیک ٹھاک جواب دیا۔ بات شاید بڑھ جاتی، مگر جینیفر نے آ کر معاملہ سنبھال لیا اور دونوں اپنے سامان کی طرف بڑھ گئے۔ اگر جینیفر نہ آ جاتی تو اس بنیوں کو تو میں جنگل میں گھسنے سے پہلے ہی فارغ کر دینا تھا۔ سردار نے اپنا پیک اٹھاتے ہوئے غصیلے انداز میں بولا، ٹھنڈے دماغ سے کسی بات پر غور کرنا خانوں کے مسلک میں کہاں ہے؟ مجھے ہی ٹوکتے رہنا۔ ان بنیوں کو سبق سکھانے کا نہ سوچنا۔ انہیں سبق سکھا تو دیا، بھول گئے ہو لیو پورٹ ٹیلیسکوپ سائٹ کے فائر میں کتنے شرمسار اور بے عزت ہوئے تھے۔ اس بات کو کئی ہفتے گزر گئے ہیں۔ سردار نے منہ بنایا۔ ہفتے نہیں کئی سال گزر جائیں گے، مگر وہ یہ ذلت فراموش نہیں کر سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے بکرات صاحب، اب چلو، یہ نہ ہو اگلے ہمارے شروعات کا ہی یہیں اختتام کر دیں۔ بہت باتیں کرنا آ گیا ہے، یقیناً یہ لیزونا کی صحبت کا اثر ہوگا۔ ہاں، لیزونا کے ذکر سے یاد آیا، وہ کہہ رہی تھی کہ ذیشان بھائی کو کہہ دینا کہ کم از کم پہلے دن اگر وہ ہمارے نشانے کی زد میں آ جائیں تو انہیں کچھ نہ کہیں۔ ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، ہم خود لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہوں گے۔ یار میں کچھ نہیں جانتا، اگر لیزونا آج نظر آ گئی تو میں تمہیں گولی نہیں چلانے دوں گا، سردار حتمی لہجے میں بولا۔ اچھا اب فالتو کی باتیں چھوڑو، پہلے مرلے میں چھپنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ باتیں بالکل ختم، ارد گرد کا اچھی طرح جائزہ لو، یہ دیکھو دشمن کہاں کہاں چھپ سکتا ہے۔ اوکے بوس، سردار نے مزاحی انداز میں کہا، اور ہم چاروں اطراف میں نظریں دوڑانے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے ایک مناسب جگہ دکھائی دے گئی تھی، مگر میں سردار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ اس جگہ سے 100 میٹر دور جا کر میں سردار کے ساتھ ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ خوب اچھی طرح اطراف کا جائزہ لے کر میں نے سردار کو بتایا کہ ہمیں پیچھے مڑنا ہے، پہلے وہیں رک جاتے۔ اس نے سرگوشی کی، ہو سکتا ہے کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہو، یہاں سے کرول کر کے جائیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سردار نے میری تائید کی، اور ہم دونوں اونچی گھاس اور جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ گھنی جھاڑیوں کے بیچ گھنی شاخوں والا درخت ایک سنائپر کے لیے بہت مناسب مچان بن سکتا ہے۔ وہ ایسی آئیڈیل جگہ دوسروں کی نگاہ میں بھی بہت جلدی آ جاتی ہے، مگر وہاں درخت اتنی کثرت سے تھے کہ اس درخت کا نمایاں ہونا آسان نہیں تھا۔ میں نگرانی کر رہا ہوں، تم مچان بناؤ، ایک مضبوط شاخ پر بیٹھ کر میں نے سردار کو کہا۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا پیک اتار کر سائڈ پر رکھا، رائفل دوسری شاخ سے لٹکائی اور مچان بنانے لگا، جبکہ میں چوکنا ہو کر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ مچان کی تکمیل کے ساتھ ہم دونوں اس میں لیٹ گئے۔ سردار نے پوچھا، اب کیا 3 دن یہیں گزاریں گے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، بس آج کا دن۔ اس دوران اگر کوئی اس رستے سے گزرا تو انجام کو پہنچے گا، دوسری صورت میں کل جنگل گھوم کر شکار ڈھونڈیں گے۔ اسی وقت موبائل پر میسج ریسیو ہوا۔ میں سردار کو موبائل کے بارے تفصیل بتا چکا تھا، اس لیے اس نے ٹون کی آواز سن کر کوئی سوال پوچھنے سے گریز کیا تھا۔ اس نے کیمرے کی آنکھ سے بچ کر میسج پڑھا۔ میں نے کیمرے کی آنکھ سے بچ کر میسج پڑھا۔ جینیفر نے اپنی جگہ کا 6 انچی حوالہ بھیجا تھا۔ 6 انچی حوالہ معلوم ہونے کے بعد ہم کسی بھی آدمی کی جگہ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ نقشے کے مطابق کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آرمی سے متعلق قارئین اس بارے میں مکمل آگاہ ہوں گے۔ دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہ مجمل بات ہی کافی ہے، ورنہ تفصیل بتانے کی صورت میں تو شاید اصل کہانی درمیان میں رہ جائے اور ہم نقشہ بینی سیکھنے میں لگ جائیں۔ میں نے GPS پر اپنی جگہ کا 6 انچی حوالہ دیکھ کر اسے بھیجا اور پھر نقشہ نکال کر جینیفر کی جگہ دیکھنے لگا۔ وہ ہم سے قریباً 700 میٹر دائیں طرف موجود تھی۔ اچانک سردار نے سرگوشی بھرے لہجے میں کہا، ذیشان، ایک پارٹی اسی طرف آ رہی ہے۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی سمت میں نگاہ دوڑائی۔ درختوں کی آڑ لے کر 2 آدمی ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔
کیا خیال ہے؟ بسم اللہ پڑھیں۔ سردار نے مجھے دعوت دی۔ فاصلہ معلوم لیزر رینج فائنڈر سے فاصلہ معلوم کر کے سردار نے جواب دیا 400 میٹر۔ ایلیویشن ناپ گھما کر میں نے 400 میٹر کی رینج لگائی اور ان دونوں کے تھوڑا آگے پہنچنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ آگے تھوڑی سی جگہ ایسی تھی کہ انہیں جھاڑیوں یا درختوں کی آڑ میسر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے جوں ہی خالی جگہ پر آئے، میں نے پیچھے والے کا نشانہ لے کر گولی داغ دی۔ ہٹ آنکھوں سے دوربین لگائے سردار نے فوراً اعلان کیا۔ یقیناً پیچھے والے کے منہ سے خود کو کوسنے کا کوئی فکرہ ادا ہوا ہوگا کہ آگے والا رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا، اور جب تک آگے والے کی سمجھ میں کچھ آتا میں رائفل دوبارہ کاغ کر کے فائر کر چکا تھا۔ دونوں کی چھاتیوں پر سرخ نشان ثبت ہو گیا تھا۔ احکامات کے مطابق انہوں نے اپنے پیک سے سفید رنگ کی قمیض نکال کر پہن لیں، اب انہیں کوئی نشانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ اگلی دفعہ میری باری ہے، سردار نے کہا، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت میری سماعت میں ہلکے ہلکے دھماکوں کی آواز آئی۔ یقیناً کوئی اور جوڑی مقابلے سے باہر ہو گئی تھی۔ سپیر کے قریب ہمیں بائیں جانب سے ایک جوڑی گزرتی دکھائی دی۔ میں نے سردار کو متوجہ کیا، اس نے جلدی سے لیٹ کر شست باندھی اور میں ان کا فاصلہ ناپنے لگا، مگر اس کے فائر کرنے سے پہلے فائر کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچی۔ وہ دونوں کسی اور کی گولی کا نشانہ بن گئے تھے۔ دھک، سردار نے منہ بنایا۔ تمہاری قسمت محترم، میں نے کہا۔ اس کے بعد شام کے قریب ایک اور جوڑی دکھائی دی۔ دونوں سنائپر کہیں مچان بنانے کی فکر میں تھے۔ اس بار بھی سردار نے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر سردار سے پہلے ہی وہ کسی اور کا نشانہ بن گئے تھے۔ سردار زچ ہو کر بولا، کیا مصیبت ہے یار، اب تمہاری باری ختم۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا شوق پورا کر لو۔ سردار نے اپنی رائفل ایک طرف پھینک دی تھی، مگر اس کے بعد کوئی نہ آیا اور اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کہا، ایک آدمی کو جاگنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، سردار اطمینان سے بولا، اور میں رائفل کو چھاتی سے لگا کر لیٹ گیا۔ 1 بجے کے قریب سردار نے مجھے ہلایا۔ ٹھیک ہے خان صاحب، سو جاؤ۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد میں سردار کی بھاری سانسوں کی آواز سن رہا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ بعد میں نے فطری تقاضا پورا کرنے کے لیے نیچے اترا۔ مچان سے تھوڑی دور ہوتے ہی مجھے 500-600 گز دور ہلکی ہلکی روشنی کی جھلک نظر آئی۔ کوئی آگ جلا کر پکانے کی تگودو میں تھا۔ میں نیچے اترنے کے مقصد کو مؤخر کرتے ہوئے جلدی جلدی درخت پر چڑھا، اپنے پیک سے نائٹ ویژن گاگل نکال کر آنکھوں پر لگائی اور رائفل اٹھا کر نیچے اترایا۔ سردار کو اٹھانے کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی تھی۔ اندھیرے کے باوجود میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا اس کی جانب روانہ ہو گیا۔ آخری 100 میٹر کا فاصلہ میں نے کرولنگ کرتے ہوئے طے کیا۔ 20-25 گز دور رک کر میں ان کی باتوں کی طرف دھیان دینے لگا۔ وہ شاید قہوہ یا چائے وغیرہ بنا چکے تھے۔ پشتو سے ملتے جلتے فارسی لب و لہجے سے میں نے فوراً پہچان لیا کہ وہ ایرانی سنائپر تھے۔ دونوں کا رخ دوسری جانب تھا۔ اتنے فاصلے سے مجھے شست لینے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ نائٹ ویژن سائٹ اتارے بغیر میں نے پہلی گولی فائر کی۔ دھماکے کی آواز سن کر وہ اچھل پڑے تھے، مگر ان کی کسی حفاظتی تدبیر سے پہلے میں نے دوسری گولی بھی فائر کر دی تھی۔ گڈ یار، اب ہو کون، سامنے آ جاؤ۔ گولی کی چوٹ کھاتے ہی ان میں سے ایک مزاحی انداز میں بولا، مگر میں اس بات کا جواب دیے بغیر پیچھے مڑا اور تیز قدموں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ گولی چلنے کے بعد اگر وہاں قریب کوئی دوسری پارٹی موجود ہوتی تو وہ مجھے نشانہ بنا سکتی تھی۔ وہ مجھے انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، اس لیے مجھے سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، اسی آدمی نے دوبارہ آواز دی۔ ویسے شکریہ، اب ہم جا کر آرام کر سکیں گے۔ واپسی پر سردار مجھے سوتا ہوا ملا، اور اس کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ ایک تو اس سے معلوم تھا کہ اس کا ساتھی جاگ رہا ہے، اور دوسرا یہ کوئی اصلی جنگ نہیں تھی، ورنہ ایک سنائپر اتنی بے فکری سے نہیں سو سکتا۔ صبح کے قریب ایک بار پھر میں نیچے اترا اور نقشہ کھول کر ٹارچ کی روشنی میں جنگل میں موجود پانی کا مقام تلاش کرنے لگا۔ ٹارچ کی روشنی کو چھپانے کے لیے میں نے ایک چادر اوپر اوڑھ لی تھی۔ جھیل اس جگہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ڈگری فاصلہ وغیرہ نوٹ کرنے کے بعد میں نے نقشہ لپیٹ کر پیک میں ڈالا اور مچان پر چڑھ کر سردار کو جگانے لگا۔ خان صاحب اٹھ جاؤ۔ اٹھ گیا یار، سردی سونے ہی کے در دے رہی ہے۔ سردار جمائی لیتے ہوئے بیٹھ گیا۔ واقعی سردی کافی زیادہ تھی، اس کے باوجود کہ ہم نے گلی سوٹ کے نیچے گرم لباس پہنے ہوئے تھے، پھر بھی سردی کی شدت میں کوئی خاص کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، حرکت کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت یہی ہے، بس مجھے 10 منٹ درکار ہیں تیاری کے لیے، سردار نے کہا، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم معتاد انداز میں جھیل کی جانب روانہ تھے۔ ایسی حالت میں بات چیت کرنا بالکل مناسب نہیں تھی، اس وجہ سے ہم دونوں کی زبان پر بھی تالے لگے تھے۔ ہم بوقت تمام 3 کلومیٹر چلے تھے کہ اچانک میرے کانوں میں ہلکی ہلکی باتوں کی آواز پڑی۔ اپنے قدم روکتے ہوئے میں نے تصدیق کرنا چاہی۔ سردار نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، مگر پھر باتوں کی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دم لیٹ گئے۔ یہیں رکو، اسے کہہ کر میں رینگتا ہوا ایک درخت کے تنے کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا تھا، مگر روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ دونوں ہم سے 50 میٹر دور تھے۔ دونوں اپنا سامان پیک کر رہے تھے۔ یقیناً انہوں نے رات وہیں گزاری تھی۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے دونوں گولیاں فائر کر دیں۔ دونوں بڑی آسانی سے نشانہ بن گئے تھے۔ میں جھک کر بھاگتا ہوا سردار کے نزدیک پہنچا اور ہم آگے روانہ ہو گئے۔ جھیل کے کنارے ایک مناسب درخت پر میں نے مچان بنائی اور وہیں بیٹھ گئے۔
ड्यूटी का नंबर सरदार का था। हम बमुश्किल ऊपर पहुंचे ही थे कि जेनिफर का पैगाम आ गया। वो मेरी जगह के बारे में पूछ रही थी। मैंने GPS पर देखकर अपनी जगह का 6 हिस्सा हवाला दे दिया। झट इसका अगला पैगाम मिला, हम भी उसी जानिब आ रहे हैं, पहुंचकर अपनी जगह के बारे में बताती हूँ। ओके लिखकर मैंने आंखें बंद कर लीं। यूँ भी सरदार निगरानी कर रहा था और फिर मुझे ऊँग आ रही थी कि मोबाइल फ़ोन पर पैगाम की हल्की सी घंटी बजी। शायद वो अपनी जगह के बारे में बता रही थी। एक बार तो मेरे जी में पैगाम को नज़रअंदाज करने का ख्याल आया, क्योंकि मैं उठकर भी वो पैगाम पढ़ सकता था, मगर फिर ना चाहते हुए भी मैंने पैगाम खोल कर पढ़ा। पैगाम पढ़ते ही मेरी गनूदगी गायब हो गई थी। जेनिफर ने लिखा था कि इसने श्रीकांत और राजपाल को हमारी तरफ जाते देखा है। पैगाम पढ़ते ही मैंने फ़ौरन लिखा, तो निशाना क्यों नहीं बनाया? इसका शौकी भरा पैगाम मौसूल हुआ। मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि उन्हें निशाना बना सकती। मेरा मतलब है, जब तक मैं पतलून पहनती वो दरख्तों की झुंड में गायब हो गए थे। यूं भी मैं अपना हथियार अपने साथी के पास छोड़ आई थी और वो मुझसे 50-60 मीटर दूर था। किस जानिब से आ रहे हैं? उसने मुख्तसरन लिखा, शुमाल। ठीक है, शुक्रिया लिखकर मैंने सरदार को मुखातिब किया। खान साहब ज़रा होशियार रहना। क्या हुआ? इसने बेताबी से पूछा। शायद हमारे पड़ोसी इसी जानिब आ रहे हैं। मैंने इसके कान में सरगोशी की और असबात में सर हिलाते हुए वो चारों तरफ देखने लगा, जबकि मैं दाईं जानिब मुतवज्जो रहा कि वही शमाल सिमत भी थी। वो मुझे जल्द ही दिखाई दे गए थे। अगर जेनिफर इतला ना देती तो शायद वो छुप कर हमारी पोजीशन तक पहुंच जाते, मगर सवाल यह था कि इन्हें हमारी जगह के बारे में मालूम था या वो यूं ही एहतियात से हरकत कर रहे थे। मौक़र और ज़िक्र सोच मुझे सही लगी, क्योंकि हमारे छुपने की जगह के बारे में सिर्फ जेनिफर जानती थी और जेनिफर से यह बईद था कि वह ऐसा कुछ करती, बल्कि इसने तो मुझे इनके आने की इतला दी थी। सरदार वो देखो। मैंने सरदार को उनकी जानिब मुतवज्जो किया। वो दोनों करीबन 300 मीटर दूर थे। अब मेरी बारी, सरदार ने शर्त बांधते हुए कहा, जबकि मैं इनका दुरुस्त फास्ट और हल्की हल्की चलने वाली हवा की रफ्तार नाप कर सरदार को मदद देने लगा। स्नाइपर्स का जोड़ियों की शक्ल में हरकत करने का मकसद भी यही होता है कि दोनों में से एक आदमी फायर करता है, जबकि दूसरा हवा की रफ्तार, दुरुस्त फासला वगैरह नापता है। 420 मीटर। मैं उसे फासले से आगाह करके विंड मीटर देखने लगा। 2 किलोमीटर फी घंटा। मैंने इसे हवा की रफ्तार बता दी। ठीक है कहकर वो शिस्त बांधने लगा। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। चंद लम्हों के बाद इसने ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ झुककर हरकत करने वाला उलटकर पीछे जा गिरा। फायर की आवाज़ और हदफ के गिरने के अंदाज को देखते ही मेरा दिल किसी अनजाने खतरे के ज़ेरे असर धड़कने लगा। राइफल इधर दो। वो दोबारा शिस्त बांध रहा था कि मैंने इससे राइफल झपट ली। क्या हुआ? इसने हैरानी से पूछा। उसे जवाब दिए बगैर मैंने मैगजीन कैच दबाकर मैगजीन को राइफल से अलहदा किया और मेरे बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा, सरदार ये एमुनेशन तो असली है। क्या? सरदार का रंग उड़ गया। मगर मैंने तो पेंट एमुनेशन डाला था। यह राइफल भी असली है। तुम कल से लिए फिर रहे हो, क्या इतना अंदाज़ा नहीं हो सका तुम्हें? नागवारी से राइफल नीचे रखते हुए मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। इसका साथी घुटनों के बल इसके साथ बैठा हुआ शायद इसके जख्म से खून रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त हमारे पास मौजूद वाकी टाकी पर एक पैगाम दोहराया गया। मश्क इख्तिताम पजीर हुई। कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। मैं दोहरा रहा हूँ, कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। एक स्नाइपर शदीद जख्मी हो गया। तमाम वापस कैंप में आ जाएं। यह पैगाम बार बार दोहराया जाने लगा। अचानक मोबाइल पर जेनिफर की कॉल आने लगी। तमाम एहतियात बलाए ताक रख कर मैंने कॉल रिसीव कर ली। जी क्या हुआ? इसके लहजे में परेशानी थी। पता नहीं, मैं गड़बड़ा गया था। जी शायद तुम्हारी गोली से इंडियन स्नाइपर जख्मी हो गया है। यूं करो, वापस कैंप लौट जाओ। जख्मी स्नाइपर के करीब ना जाना। तुम्हें देखकर वो झगड़ना शुरू कर दें और किसी को भी असल बात की हवा न लगने देना। मैं वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। ठीक है। राब्ता मुनक़ता करके मैंने हक्का बक्का बैठे सरदार को नीचे उतरने का इशारा किया। नीचे उतरते ही मैंने राइफल से जिंदा गोलियां निकाल कर नीचे फेंकी और मैगजीन में पेंट एमुनेशन भर दिया। सरदार के हवाले इसकी राइफल करके हम कैंप की जानिब बढ़ गए। खुद पर काबू पाओ। सरदार के चेहरे पर सब परेशानी के असरात देखकर मैंने उसे तसल्ली दी। मुझे अच्छी तरह याद है जीशान भाई कि मैंने मैगजीन में पेंट एमुनेशन लोड किया था और यह भी हकीकत है कि मेरे पास डमी राइफल थी। न जाने कब राइफल और एमुनेशन तब्दील हुआ। अच्छा फ़िलहाल खामोश रहो और इस बारे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। उसे चुप करा के मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। मुझे सरदार की बेगुनाही पर कोई शुबा नहीं था, मगर सिर्फ मेरे कहने से तो कोई उसे बेगुनाह ना मान लेता। सबसे बढ़कर एक इंडियन स्नाइपर इसकी गोली से घायल हुआ था। हमें चलते हुए 10-15 मिनट हुए थे कि एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ हमारे सरों के ऊपर से गुजरा। यकीनन वो जख्मी को उठाने जा रहा था। फिर एक चक्कर फिजा में काट कर हेली नीचे बैठने लगा। हमारे कैंप तक पहुंचने से पहले हेली वापस रवाना हो गया था। घंटे डेढ़ में हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां से मश्क की शुरुआत हुई थी। मश्क से बाहर होने वाले स्नाइपर्स वापस कैंप पहुंच चुके थे। हम फिल्म हॉल में बैठकर बाकी स्नाइपर्स का इंतज़ार करने लगे। हमसे पहले भी चंद स्नाइपर्स मौजूद थे। वो भी मश्क के एकदम ख़त्म होने पर हैरानी का इजहार कर रहे थे।
زخمی ہونے والے سنائپر کے متعلق بھی قیافہ شناسی کر رہے تھے۔ لیزونا بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے آہستہ سے سردار کو کہا لیزونا کو کچھ نہ بتانا۔ لیزونا ہمیں دیکھتے ہی جلدی سے ہماری طرف بڑھی۔ شکر ہے تم لوگ ٹھیک ہو۔ ہم سے مصافحہ کرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، ویسے پتہ چلا کون زخمی ہوا ہے؟ فکر نہ کرو، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ میں نے جھوٹ بولنے کی بجائے بات کو گول مول کرنا مناسب سمجھا۔ اگلے 10-15 منٹ میں تمام پہنچ گئے تھے۔ انڈین سنائپرز کے ہمراہ مجموعی طور پر 12 جوڑیاں بقایا تھیں۔ ان کے علاوہ سارے سنائپرز مشق سے باہر ہو کر واپس کیمپ پہنچ گئے تھے۔ جینیفر نے آ کر تمام کو بتایا کہ انڈین سنائپر شریکانت شدید زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ گیا ہے۔ شریکانت کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ تمام کے اکٹھا ہوتے ہی ہم لگژری بس میں بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ سردار کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات کسی کو بھی حقیقت سے روشناس کرا سکتے تھے۔ میں دبے لفظوں میں اسے اپنی حالت پر قابو رکھنے کا مشورہ دینے لگا۔ کیمپ میں پہنچ کر ہم نے گلی سوٹ سے چھٹکارا حاصل کیا اور نہا کر سول کپڑے پہن لیے۔ چائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سردار کے غسل سے نکلتے ہی میں نے پوچھا۔ میں بنا دیتا ہوں۔ وہ الیکٹرک کیتلی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا، ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ رائفل کون تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا یہاں یہ گفتگو کرنا مناسب ہوگا؟ ہاں، میں اطمینان سے بولا، کیونکہ انتظامیہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ شریکانت کس کی گولی کا نشانہ بنا ہے۔ میرے خیال میں یہ اسی کا کام ہے جو خود گولی کا نشانہ بنا ہے۔ سردار کمرے میں پڑے چھوٹے فریج سے ملک پیک کا ڈبہ نکال کر الیکٹرک کیتلی میں دودھ ڈالنے لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ ہمارا پیچھا کب کر رہے تھے؟ ملک پیک کا خالی ڈبہ کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں اچھال کر وہ کیتلی میں چائے کی پتی ڈالنے لگا۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ کیا تو صحیح رہے ہو؟ انہیں کیا خبر کہ ہم وہاں چھپے ہیں؟ سردار کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آ جائیں، میں نے آواز دی اور دروازہ کھول کر ایک انجان آدمی اندر داخل ہوا۔ ذیشان کون ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ جی، میں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تمہیں کرنل یاد کر رہے ہیں؟ مجھے؟ کہاں ہیں وہ؟ میں حیرانی سے کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، آئیں میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ سردار نے مجھے جانے پر آمادہ دیکھ کر کہا، چائے تو پی لیتے، واپسی پر پی لوں گا کہہ کر میں نوورت کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں کرنل کے سامنے تھا۔ اسے دیکھ کر حیرانی کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی تھی۔ کرنل اسکاٹ ڈیوڈ کا چہرہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں نے اٹینشن ہو کر اسے تعظیم دی اور اشارے پر اس کے سامنے رکھی نشست سنبھالی۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے بھی اس سے نظریں نہیں چرائی تھیں۔ تو کیا خیال ہے؟ اس نے بغیر کسی تعمیر کی گفتگو شروع کی۔ میں نے بتا تو دیا تھا۔ جانتے ہو قتل کی سزا کیا ہے؟ تم دونوں کے ہاتھوں ایک انڈین فوجی قتل ہوا ہے، اور ایسا غلطی سے نہیں ہوا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، کیا وہ مر گیا ہے؟ نہیں، فی الحال تو زندہ ہے، مگر مرنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ یہ سراسر الزام ہے، ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس بات کا تو صرف تمہیں یا مجھے پتہ ہے نا، ورنہ یہ بظاہر تو قتل عمد ہے، اور کیپٹن جینیفر بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل ہے۔ اب یہ نہ پوچھنے بیٹھ جانا کہ کیپٹن جینیفر کا مجھے کیسے پتہ؟ میں نے تلخی سے کہا، ظاہر بات ہے وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کے علم میں اصل بات نہیں ہے۔ ہم نے تو بس اسے کورس میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اور وہ بے خبری میں استعمال ہو گئی۔ اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغام محفوظ ہیں، جس میں اس نے تمہیں انڈین سنائپرز کے آنے کی اطلاع دی، اور تمہارے ساتھی نے اصل سنائپر رائفل کا استعمال کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی تم نے کافی سنائپر کو نشانہ بنایا تھا، تو پھر ان میں سے کسی پر اصل سنائپر رائفل کی گولی کیوں نہیں چلائی گئی؟ پہلے بھی سردار نے صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کا یقین کیسے دلاؤ گے؟ کیا عدالت میں یہ بات ثابت کر سکو گے، جبکہ کیمرے سے بننے والی فلمیں ہمارے پاس ہیں؟ میں نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ در حقیقت ہمیں بڑی چابک دستی سے پھنسایا گیا تھا۔ ساری کارروائی بالکل بے داغ تھی۔ مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، گولی چلانے والا الیکٹرک چیئر پر بیٹھے گا، اس کا ساتھ دینے والا کم از کم 10 سال کی قید بمشقت پائے گا، اور قاتلوں کو معلومات دینے والی کیپٹن کو کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ میں نے کم سے کم سزا تجویز کی ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ یہ ہوئی نامردوں والی بات۔ کرنل اسکاٹ مسکرایا، یقین مانو اگر یہ کام تمہارے علاوہ کوئی اور کر سکتا تو ہم کبھی بھی تمہیں تکلیف نہ دیتے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، پھر تو مجھے فخر کرنا چاہیے کہ میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں جو کوئی امریکی نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے، 1900 میٹر کے فاصلے سے آج تک کسی نے ہدف کو نشانہ نہیں بنایا۔ میں نے منہ بنایا، اس میں نشانہ بازی کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ تمہیں 1800 میٹر کے فاصلے سے ایک آدمی کو نشانہ بنانا ہے۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہی مسئلے کا حل ہے تو مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ہر سزا قبول ہے۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، چاہے کسی مسلم دشمن کو بھی مارنے کا موقع ملے، کسی مسلم دشمن شخص کو امریکہ کیوں قتل کرائے گی؟ یہ الگ بحث ہے، البتہ تم ہر طرح سے اطمینان کر سکتے ہو۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ایک فائل اٹھا کر میری جانب بڑھائی۔ اس میں مطلوبہ شخص کے بارے میں مکمل معلومات درج ہیں، کچھ اخباری تراشے بھی ہیں۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، فائل تفصیل سے پڑھ لو، پرسوں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا۔ یہ گویا بات ختم ہونے کا اعلان تھا۔ ایک چھوٹی سی خلش ہے، پوچھو۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ سردار پہلے بھی
تو اس رائفل سے فائر کر سکتا تھا۔ وہ ہنسا۔ 2-3 مرتبہ اس نے کوشش کی تو تھی، پھر کیا کیوں نہیں؟ مطلب جی بالکل تم صحیح سمجھے۔ اس نے میری بات کاٹی۔ تمہارا ساتھی جب بھی فائر کرنے کی کوشش کرتا ہم اس کے فائر سے پہلے مطلوبہ سنائپر کو نشانہ بنوا دیتے، اور اگر انڈین سنائپر کو میں نشانہ بناتا پھر بظاہر تو ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ تمہارا پٹھان دوست مشق شروع ہونے سے پہلے ان سے جھگڑا کر چکا تھا، بلکہ انہیں دھمکی بھی دے چکا تھا۔ بس ضرورت اس بات کی تھی کہ تم لوگوں تک یہ خبر بروقت پہنچ جائے کہ تمہاری جانب آنے والے انڈین سنائپرز ہیں، اور یہ کام کیپٹن جینیفر نے بحسن خوبی کر لیا، اور یہی وجہ تھی کہ تمہارے موبائلز کو ہم نے نظر انداز کیے رکھا۔ اور اب اگر میں اس کام کے لیے راضی ہو جاتا ہوں تو پھر یہ کیس کس طرح حل ہوگا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شری کانت کی جان بچ جائے گی، گولی چلانے کی ذمہ داری سارجنٹ ریگن واج قبول کر لے گا۔ اوکے، میں جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ غالباً یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، یہ بات تمہارے تک رہنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ تم اپنے ساتھی سردار سے مشورہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سر کے اشارے سے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں وہاں سے باہر نکل آیا۔